بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 14 اگست 1947 کا ذکر آئے اور پاکستان میں ایک خوشی کی بات ضرور ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم 14 اگست کو بہت ہی شایانہ شان طریقے سے مناتے ہیں، اور ایک ہر آدمی کا اپنا رنگ ہوتا ہے، کچھ اس کو دعاؤں میں گزارتے ہیں، کوئی ناچ گانوں میں گزارتے ہیں، کوئی رات شراب پی کے بھی گزارتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان اپنے ساتھ پاکستان کی جو خوش قسمتی لے کے آیا تھا، اس کے ساتھ کچھ بدقسمتیاں بھی ساتھ تھیں۔ پاکستان اپنی جھولی میں بہت سارے دشمنوں کو بھی ساتھ لے آیا، اور وہ دشمن جو سے تھے ہندوستان میں رہنے کی بجائے وہ پاکستان میں ہی آباد ہو گئے، حالانکہ وہ لوگ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے۔ میں ولی خان یا غفار خان کا ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ میں ان کو اس فہرست میں شامل نہیں کرتا۔ یہ وہ دوسری فہرست تھی جو لوگ جو قائد اعظم کو کافر اعظم اور پاکستان کو پلستان کہتے تھے، یہ وہ مولوی حضرات تھے جو احرار تھے یا جماعت اسلامی تھی، جمیعت علماء اسلام تھے۔ میں اس کیٹیگری کے لوگوں کو لاتا ہوں جو آج تک وہ دشمنی کرتے رہے ہیں۔ غفار خان اور ولی خان کو میں اس کیٹیگری میں ہرگز شامل نہیں کرتے۔ مخالفت کوئی بھی کسی کر سکتا ہے، قائد اعظم کی مخالفت بھی ہو سکتی تھی، کسی کی بھی ہو سکتی تھی۔ جب پاکستان بن گیا، کیونکہ میں نے ان کے منہ سے سنا ہوا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو ہم پاکستان میں آباد ہو گئے، پھر اس وقت ہم نے ہندوستان کی حمایت بند کر دی۔ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد ہم ایک ذکر یہ کریں گے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا ذکر کریں گے، جنہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی 1940 میں، اور جس کو کافی عرصے تک حکومت نے ریکگنائز نہیں کیا۔ آخر پاکستان بننے کے 74 سال کے بعد قائد کو حکومت پاکستان نے ان کو قومی ہیرو قرار دیا ہے۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ پھر پاکستان بننے سے چند دن پہلے، 3 دن پہلے، بلکہ 4 دن پہلے قائد اعظم نے ایک خطاب کیا جس میں پاکستان کے بارے میں بتایا کہ پاکستان آئندہ کیسا ہوگا۔ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں وہ ویسے سویڈن میں ہوتے ہیں، وہاں کے پارلیمانی نظام کے اندر بھی ہیں، اور وہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں، اب بھی سیاست کے اندر خاصے مقبول ہیں۔ آج کل وہ جرمنی میں اس وقت ہیں۔ ملک نسیم صاحب کو میں لائن پہ لوں گا اور پھر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ملک صاحب کہ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو حالات اب بن رہے ہیں اور جو پاکستان کے دشمن ساتھ آئے اور ظفر اللہ خان صاحب کو جو آج ریکگنائز کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ میں شکریہ ملک نسیم صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور میں نے آپ نے انٹرو میرا سنا ہوگا کہ ہم چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو دنیا نے ریکگنائز کیا۔ اگر میں اردن کو دیکھتا ہوں، وہ بھی ان کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں۔ تیونس کو دیکھتا ہوں، مراکش کو دیکھتا ہوں، فلسطین کو دیکھتا ہوں، دنیا کے کسی ملک کو بھی دیکھتا ہوں، اسلامی ممالک، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے محسن تھے۔ لیکن پاکستان نے ان کو آج تک ریکگنائز نہیں کیا تھا۔ آج بھی پتہ جو اس طرح سے انہوں نے ریکگنائز کیا، چلے انہوں نے مان لیا کہ یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ شکریہ بہت بہت صدیقی صاحب، کہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے یہ 74th انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کو۔ اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں باتیں کی ہیں، حقیقت یہ ہے، اور ابھی بھی جب جس جگہ اب حالات جا چکے ہیں، اس وقت کو اگر دیکھا جائے تو جو آج 74 سال بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بات ریکگنائز کی ہے کہ آتھر آف دی لاہور ریزولوشن، مین ریپرزینٹیٹیو آف دی پاکستان موومنٹ، فرسٹ منسٹر آف پاکستان سر محمد ظفر اللہ خان، اگر یہ چیزیں پہلے دن سے لی جاتی اور تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر اور تمام کمیونٹیز کو ساتھ ملا کر چلتے، جس کا ذکر اپنا قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بات کی تھی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اور ٹو اینی ادر پلیس اور ورشپ ان دی اسٹیٹ آف پاکستان. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. اب یہاں بزنس آف دی اسٹیٹ میں شامل کر لیا گیا کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں وہ احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور پوری تاریخ کو چھپا دیا گیا۔ 74 سال تک یہ تاریخ رہی، اور
whereas کہ جو فادر آف دی نیشن ہے انہوں نے ان کو بنایا, انہوں نے ان کو آگے لے کے آئے, اور وہ آپ نے جو باتیں کی ہیں دشمنان پاکستان, انہوں نے مذہب اور کو سیاست میں شامل کیا, اور اس طرح سے پاکستان کو پیچھے سے پیچھے دھکیلتے جا رہے ہیں. آج جو حالات ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ پاکستان میں جو منورٹیز ہیں, جو دوسرے اپنا فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اس طرح کی سہولتیں, اس طرح کی جو آپ کہیں کہ سیفٹی وہ نہیں مل رہی. اس لیے وہاں سے لوگ نکل بھی رہے ہیں, لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, اور پاکستان اس طرح نیچے سے نیچے چلا جاتا جا رہا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں اس سلسلے میں, آپ دیکھیں کہ آپ آج دنیا کے وہ ممالک جو پاکستان کے ساتھ آج سے 74 سال پہلے انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے, آپ کا ہمسایہ ملک چائنا بعد میں ہے, دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک کیسے بنگلہ دیش آپ کے بعد انڈیپینڈنٹ اس کی ہوئی ہے, وہ دنیا میں کس جگہ چلے گئے ہیں. آج آپ پھر بھی IMF کے گھٹنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی بالکل یہ وجوہات ہے. بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے چند سال تک تو قائد اعظم کے جو ساتھی تھے وہ رولز کرتے رہے, آہستہ آہستہ کچھ چھٹتے رہے اور کچھ ہٹائے گئے. لیکن اس کے بعد جب یہ میں اس کا جو ڈارک پہلو دیکھتا ہوں ہمیشہ پاکستان کا, وہ 70 کے بعد دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک سسٹم جو سا وہ کلیپس کر گیا. یعنی کہ جب 70 کے الیکشن ہوئے, اس کے بعد جو کچھ ہوا, اس وقت خود غرضوں کی حکومت آ گئی. خود غرضی میں یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے جن کے جو رائٹس ہے جب آپ نے نہیں دیے, پھر رائٹس چھیننے کا موقع آ گیا. جیسے کہ بنگالیوں کو ان کے رائٹس نہیں ملے, اس سے پاکستان 2 لخت ہو گیا. ایک یہ بہت بڑا صدمہ تھا پاکستان کے لیے, اور ایک تکلیف دہ بات تھی کہ اگر مجیب الرحمان کو حکومت دے دی جاتی تو مجیب الرحمان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بنگلہ دیش بناتا. بنگلہ دیش جو بنایا گیا وہ ہمارے مغربی پاکستان کے حکمرانوں نے بنایا اور لیڈرز نے, کیونکہ وہ منارٹی میں تھے. اگر وہ حکومت نہ ملتی ان کو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بیکار ہو گئے تھے. تو مجیب الرحمان کو حکومت دینے سے ان کو تو کچھ بھی نہیں ملنا تھا. تو یہی وجوہات تھی کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے خود غرضی کے عالم میں, وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس خود تو کچھ تھا نہیں, تو یہ مذہب کا سہارا لیتے رہے. بھٹو صاحب نے مذہب کا سہارا لیا. پھر اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ مذہبی کو استعمال کر کے جو سے آگے چلتے ہیں. آج کی بھی جو حکومت ہے وہ مذہب کے بغیر چل نہیں سکتی ہے. صدیقی صاحب, آپ نے دیکھیں یہ وہ چیز ہے, یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کے فادر آف دی نیشن نے اپنی 14 اگست کی تقریر میں کہہ دیا تھا, واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ آپ کسی بھی مذہب سے ہوں, اس اسٹیٹ میں آپ کو 11 اگست کی تقریر 11 اگست کی سوری آپ کو اس اسٹیٹ میں پورے حقوق ہیں. اب دیکھیں اس کے مقابلے میں آج جرمنی کی آپ مثال لے لیں, سویڈن کی مثال لے لیں, ان ملکوں میں دیکھیں کیوں لوگ زیادہ, آپ کے وزیر اعظم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جی یہ سویڈن میں دیکھیں وہاں حالات اچھے ہیں, وہاں ڈیموکریسی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق ان ملکوں نے مذہب اور سیاست کو علیحدہ کر دیا ہے. اسٹیٹ کے کسی بھی چیز میں مذہب کو شامل نہیں کیا گیا. آج اسی لیے ان تمام ملکوں میں دیکھیں کہ جو بھی مسلمان ہیں, جو بھی کرسچن ہیں, یہودی ہیں, وہ سارے اکٹھے ہیں اور سارے اکٹھے مل کے اپنی نیشن کے لیے کام کرتے ہیں. آپ اپنے ملک کی مثال لے لیں, کینیڈا میں میرے دوست ہیں, ان میں آپ کے دوست ہیں, دیکھیں وہ سکھ بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور وہاں سارے حکومتوں میں وزیر, سینئر وزیر ہیں, ڈیفنس منسٹر ہیں. آپ اب بائیڈن حکومت میں لے لیں کہ اس میں خدا کے فضل سے 24-25 مسلمان, پاکستانی اور بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں اس کی ایڈمنسٹریشن میں, سینئر ایڈمنسٹریشن میں آ چکے ہیں. آپ پاکستان میں مجھے نام تو بتائیں. ایک شہزاد اکبر کا نام آیا کہ جی اس کے متعلق کہہ دیا گیا کہ وہ قادیانی ہے. مقدمے چل پڑے ہیں عدالتوں میں, مذاق ہو رہا ہے دنیا میں کہ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی کو مذہب کا نام لے کے کس جگہ پہنچا دیا گیا کہ وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اگر یہ ملک اسی طرح چلتا رہا تو عمران خان صاحب سوچیں آپ کہاں جا رہے ہیں. اس کو ختم کریں, مذہب اور سیاست کو علیحدہ کر دیں. اچھا ملک صاحب, تھوڑا اگر سا آپ آپ نا ترقی چوہدری کرتے ظفر ہیں. خان صاحب کے بارے میں بتا دیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. تو آپ نے چوہدری ظفر خان صاحب کے بارے میں بتائیں, یہ جو ہوا پھر ان کے جو انہوں نے ریزولوشن پیش کی اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کام کیے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے.
جی جی چودھری ظفر اللہ خان، میں تو مبارکباد دیتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو. بڑی خوشی کی بات ہے کہ 74 سال بعد اس حقیقت کو انہوں نے تسلیم کیا. ان کا کسی مذہب سے، کسی فرقے سے، کسی سے بھی تعلق تھا، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے سنسیئرلی مسلم لیگ کے ساتھ مل کے قائد اعظم نے جو ان کو کام سپورٹ کیا انہوں نے دیا، تو آج پاکستان وہ ریزولوشن ہر چیز سامنے آئی ہوا. اسی کو پھر پاکستان کی حکومت نے، عرب حکومتوں نے جنرل اسمبلی میں اس کا نام پیش کیا. وہ پہلے صدر وہاں جنرل اسمبلی میں مقرر ہوئے، وہ پاکستان اور سب کی ان لیڈروں کو پتا تھا کہ یہ آدمی کام کرنے والا ہے، پاکستان کا نام روشن کرے گا. جنرل اسمبلی کے صدر بنے، پھر انہی لوگوں نے مل کر ان کا نام پیش کیا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پریزیڈنٹ ہوئے ہیگ میں. آپ دیکھیں، اور وہ گھر جو ان کو وہاں کی ملکہ نے دیا، انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا ہوا ہے. دیکھیں ان کی تو یہ اپنا عادتیں تھیں، ان کے یہ شعار تھے. اور آج پاکستان میں ان کے نام کو کس طرح یاد کیا جا رہا ہے وہ تھا. لیکن اب موجودہ پچھلے ہفتے میں یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ نام آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو صحت دے، اچھا کام کریں کہ اس طرح کے اگر انہوں نے کام شروع کر دیا تو پاکستان ترقی کرے گا. سب لوگوں کو، تمام اقلیتوں کو اور تمام فرقے والے لوگوں کو، احمدی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی اپنا تعلق ہو، اگر ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. جی بات تو یہ ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو تو انہوں نے کیا عزت دینی ہے. چودھری وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عزت ظفر دیتا ہے. اللہ خان صاحب کی وجہ سے ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، نہ کہ یہ ان کو ہیرو بننے کا بھی شوق کوئی نہیں تھا. وہ تو انہوں نے تو قرارداد پیش کی اور اپنا نام بھی نہیں بتایا کہ میں نے یہ پیش کیا. انہوں نے دوسروں کے نام سے کہا کہ یہ آپ اپنا نام بے شک پیش کرتے ہیں. بارہ چودھری ظفر اللہ خان صدیقی صاحب میں چلتے تھے یہ بات کروں کہ مجھے ایز اے پاکستانی یہاں بڑا فخر ہے کہ دو آدمیوں کے نام سے ہمارا بڑی عزت ہوتی ہے. ایک چودھری ظفر اللہ خان صاحب اور دوسرے ڈاکٹر اسلام صاحب، کیونکہ میرے ہی ملک نے انہوں نے ان کو نوبل پرائز دیا تھا. اور ہمیں جب وہاں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف ڈاکٹر عبدالسلام. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ بھی ان کو فخر سے اس کا نام لے گی کہ ڈاکٹر اسلام نے پاکستان کا پہلے مسلمان جو تھے جن کو نوبل پرائز ملا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی. آپ نے بڑا ٹائم نکالا جرمنی میں آنے کے باوجود بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ہی بات ہوگی. تو آپ سے خدا حافظ. سب پاکستانیوں کو 74th انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو جی ہماری طرف سے. شکریہ بہت بہت. ناظرین آپ نے سنا، ملک صاحب نے کافی تفصیل سے گفتگو کی. چودھری ظفر اللہ خان صاحب ہوں، ڈاکٹر عبدالسلام ہوں، ایم احمد ہوں، یا وہ نئے آنے والے جو سے ہیں عاطف میر ہوں، عاطف میاں ہوں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو لوگ پاکستان کو دنیا بھر میں ایک خوش قسمتی کی علامت ہیں، اور جہاں بھی یہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عزت کماتے ہیں اور پاکستان کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.